خیر تقریر میں کوئی نہیں بولا. فرض جمعے کے 2 پڑھے اور مسجد میں شور مچ گیا سنتوں سے پہلے. اس مولوی کو کس نے بلایا تھا؟ ہم قتل کر دیں گے اس کو. وہ نماز ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں. ایک کا نام غلام عباس ہے, ایک نام غلام محمد, دونوں فوجی ریٹائر تھے. خیر شور مچ گیا جی ہم تو قتل کر دیں گے اس کو. یہ کس نے فتنہ ڈالا ہے آخر, کیوں ایسا ہوا؟ میں نے کہا بھی دیکھو میں نے تقریر کر دی ہے نا, کسی سے کوئی چندہ مانگا ہے؟ کسی سے میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کھانا کھلا دینا. والد صاحب نے پانی پلا دیا ہے, بڑی ان کی مہربانی ہے. تو میں نے نہ کسی سے چندہ مانگا ہے کچھ. آخر آپ سوچیں تو سی, میں جو اتنی گرمی میں اتنی کتابیں اٹھا کر یہاں آیا ہوں تو میرا بھی تو جذبہ ہے نا. اگر آپ کا خیال ہے کہ میں نے کوئی غلط بیانی کر دی ہے تو جو حوالے میں نے پڑھا سنائے ہیں وہ کتابیں میرے پاس ہیں. آپ بعد میں وہ کتابیں دیکھ لیں حوالے, اور میں اعلان کر رہا ہوں اسپیکر پر کہ اگر ایک حوالہ بھی غلط نکلے تو بے شک ٹھیک ہے, مجھے گولی مار لیں, کیونکہ پھر ایسے جھوٹے آدمی کو دنیا میں رہنے نہیں دینا چاہیے. اب جب میں نے یہ کہا تو پھر وہ کچھ ٹھنڈے ہوئے. ہم تو سنتے پڑھنے چلے گئے, وہ گھر چلے گئے اپنے, اور وہ پوپلٹ اکٹھے کر کے جو روے سے ان کو ملتے رہتے تھے وہ لے آئے بیٹھ کے. ان کو غصہ اتنا تھا میری تقریر پر, وہ بیٹھتے ہی کہتا ہے غلام عباس, کہتا تیرے جیسے مولوی کو میں 100 جوتے مار کے ایک گنا کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ چودھری صاحب پھر پہلے یہی کام کر لو, کیونکہ جوتے مارنے سے 100, اگر تیرے دل کا غصہ نکل جائے تو پھر میری بات تیرے دل پر اثر تو کرے گی نا, کیونکہ جب تک غصہ رہا نا اس وقت تو میری بات غور سے نہیں سنے گا. تو چلو تو 100 جوتے مار لے, اس کے بعد میں بات شروع کروں گا, تیرا غصہ دل سے نکل جائے گا, پھر میری بات سن تو لے گا نا. جب میں نے یہ کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آیا, کہنے کہ جی میں معافی چاہتا ہوں, میں نے جو بات کہی ہے مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. اس کے بعد پھر پہلے میں نے اسے ان کو یہی سمجھایا, وہ جو مرزا قادیانی کی کتابوں کی فہرست سنوار ہے 40 کے آخر میں, وہ میں نے رکھ دی. میں نے کہا دیکھیے یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تھا, پہلے مسلمان ہی تھا. اس نے اس سن میں دعویٰ نبوت کیا ہے, اس سے پہلے اس کی عبارتیں اس کے خلاف ہوتی تھی. یہ تمہیں وہ پہلے زمانے کی, اب وہ ایک کتاب اٹھاؤں کہ فلاں کتاب کی بات ہے نا, دیکھو اس کا سال کون سا ہے, 1901 سے پہلے کی ہے. دوسرا ان کا پمفلٹ اٹھاؤں, پھر دیکھو اس پر کتاب کا نام پڑھو, سال دیکھو, یہ سال بھی خود مرزا نے لکھے ہوئے. اب وہ دیکھتے رہے. اس کے بعد میں نے حوالے وغیرہ دکھانے شروع ہوئے کیے. ان کا جو مربی تھا وہ بھی پہنچ گیا. یہ قاضی نذیر کی چھوٹی جو احمدیہ پاکٹ بک ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھی. اب میری کوشش یہ تھی کہ یہ چونکہ اردو دان ہے, ان کے سامنے مرزے کی اردو کتابیں رکھی جائے جس کو یہ سمجھ سکتے ہیں. اس نے آتے ہی کوشش کی کہ حیات مسیح کے مسئلے پر بات ہو, کیونکہ اس میں عربی آتے آئیں گی, اور عربی تو وہ پڑھیں گے نہیں تھے. اب زیادہ یہی ہوگا کہ جو میں ترجمہ کروں گا وہ کہے غلط ہے, جو وہ کرے گا میں کہوں گا غلط ہے, تو اس کا فیصلہ پنجابی بیچارے کیسے کریں, یہ ان کو پتہ ہی نہیں. کہ ایک پنجابی حج پر گیا تو جیسے یہاں عادت ہے سودا لیتے ہوئے لڑ پڑا دکاندار سے, وہ عربی میں گالیاں دیتا رہا, یہ پنجابی میں گالیاں دیتا رہا. واپس خیمے میں آ کے کہتا ہے بھی اللہ نے عرب والوں کو حوصلہ بڑا دیا ہے, کہتا ہے میں گالیاں دیتا رہا, وہ قرآن ہی پڑھتا رہا. اب اس کو کیا پتا کہ وہ گالیاں دے رہا ہے, یہ قرآن پڑھ رہا ہے. وہ بھاگے اسی پر. جی متوفقہ کا معنی کیا ہے؟ اب میں نے جیسے صبح بتایا تھا کہ ضدی آدمی کو زیادہ منہ نہیں لگانا چاہیے. میں نے کہا متوفقہ کے معنی کئی ہوتے ہیں. تو کیسے؟ میں نے کہا جیسا شخص ہو ویسے معنی. یہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے.
مثلاً میں نے کہا مثلاً یہی لفظ مرزا کے لیے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بال بال بچا لوں گا. یہ کہاں ہے جی؟ میں نے کہا سراج منیر میں. اب وہ میں نے نکال کر آگے رکھ دیا کہ جب لیکھ رام قتل ہو گیا تو مرزے کی تفتیش شروع ہو گئی کہ اس نے چونکہ پیشگوئی کی ہوئی تھی ایک، اس کے اوپر عذاب آئے گا خار کی عادت، اس لیے ہندوؤں کا یہی دعویٰ تھا کہ اس کے قتل میں مرزے کا ہاتھ ہے. تو اس وقت کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام میں آیت بھیجی، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ، اے عیسیٰ مراد یہ مرزا ہے، میں تجھے بال بال بچا لوں گا. تو میں نے کہا یہی متوفی کا لفظ جب مرزے کے لیے آیا ہے تو اس کا معنی تو بچانا ہے، اور وہ کہتا ہے اس کا معنی مر جانا ہے. یہاں موت سے بچانے کے معنی میں ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ جیسا لفظ ہوگا ویسے ہی معنی ہوگا. اب یہ چونکہ ترجمہ اردو میں لکھا تھا اور مرزے کی کتاب میں لکھا تھا، پھر میں نے انہیں یہی سمجھایا کہ دیکھو مرزا قادیانی کو بھی جب تک یہ خواہش نہیں ہوئی تھی مسیح بننے کی، وہ بھی حیات مسیح کا قائل تھا، اور صرف اپنی ذاتی رائے نہیں، قرآن کی آیتیں لکھ لکھ کر حیات مسیح کا عقیدہ لکھتا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ غلبہ کاملہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. دوبارہ کا لفظ میں نے کہا اردو کا ہے، قابل غور ہے. جو پہلے گیا ہے وہی آئے گا تو اس کو کہتے دوبارہ آنا، اور اگر وہ چلا گیا بعد میں کوئی اور اس کی جگہ آ گیا تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ دوبارہ آیا ہے، یہ تو اور آ گیا. تو میں نے کہا یہ اردو عبارت ہے. توضیح برہان اسے دکھائی کہ دیکھو وہ صاف کہتا ہے کہ بعض نبیوں کا اسی جسم کے ساتھ آسمانوں پر جانا تسلیم کیا گیا ہے. پہلی کتابوں میں بھی بعض احادیث میں بھی ایسے الفاظ ملتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کہنے کا وہ مربی کہتا ہے جی یہ پہلے کی بات ہے نا. میں نے کہا یہ وہ کتابیں ہیں آئینہ کمالات اسلام میں نے اٹھائی کہ جن کا نام لے کر مرزا کہتا ہے کہ جو ان کو نہیں مانتا وہ کنجری کا پتر ہے بیٹا. بہت خوب. میں نے کہا یہ براہین احمدیہ کے بعد اس میں ذکر ہے، اس توضیح برہان کا بھی وہاں ذکر ہے. جن کتابوں کی لسٹ دی ہے کہ ان کو مسلمان بری محبت سے پڑھتے اور قبول کرتے ہیں، الا ذریت البغایا، مگر کنجری کے بیٹے جو ہیں وہ نہیں ان کو مانتے. تو میں نے کہا کم سے کم تم تو کنجری کے بیٹے نہ بنو نا، تم تو یہ مان لو یہ تو ان کتابوں میں عقیدہ لکھا ہوا مرزا قادیانی نے. اب میں نے متوفی کا مانا پھر میں نے کہا یہ ان کے بعد بھی یہی لکھا. اب واقعتاً اردو میں چونکہ میں نے ان کو دکھایا تھا اس لیے وہ اردو دان اردو جانتے تھے. تو وہ جو غلام عباس تھا اور وہ روتے روتے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ مجھے معاف کر دیں کہ دیکھو آپ لوگ ہم سے اتنی گالیاں سنتے ہیں اور ہمیں راہ راست دکھاتے ہیں. تو میں اس مذہب پر لعنت بھیجتا ہوں، میں واقعی دھوکے میں آ گیا تھا. غلام احمد بھی مان گیا، اور عجیب بات ہے کہ جو مشتاق مربی تھا اس نے بھی وہ احمدیہ پر زور سے پھینکی میرے آگے کہ یہ دوزخ کا دن آپ ہی لے جائے، کام آئے گی، میں نہیں رکھتا. وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو اس لیے ان سے بات کرنے کے لیے یہ چارٹ بھی آپ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس نے کس کس زمانے میں کون کون سا دعویٰ کیا ہے اور کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ یہ درجہ میں درجہ آگے بڑھا ہے نا. پہلی دینی آگے نہیں گیا، اور پھر آخری درجے میں جہاں گرا ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ میں خاکی ہوں. یہ اس کا آخری دعویٰ ہے، یاد رکھنا. مجھے یہ کہنے لگا، میں نے کہا وہ کبھی کچھ کہتا ہے. یہ دیکھو نا آدمی پہلے پرائمری پاس ہوتا ہے، پھر مڈل پاس ہوتا ہے، پھر میٹرک ہوتا ہے، پھر ایف اے، پھر بی اے، پھر پی ایچ ڈی ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا پی ایچ ڈی کے بعد پھر مر بھی جاتا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا کہ ان کا آخری دعویٰ ماننا ہے، جن میں آخری تو پھر یہی ہے کہ میں خاکی ہوں، میرے پیارے نا آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار.
کیونکہ یہ براہین انبیاء حصہ پنجم میں ہے جو اس کی زندگی میں چھپ بھی نہیں سکی، اس کی آخری کتابوں میں ہے۔ آپ بھی انہوں نے 23ویں جلد میں شائع کیا نا اس کو، آخری کتاب میں یہ ہے، تو اس لیے آخری دعویٰ جو ہے وہ تو پھر میں مانتا ہوں، آپ تو نہیں مانتے۔ میں تو اس کو وہی کچھ سمجھتا ہوں جو اس نے لکھ دیا۔ تو بہرحال اس سے بات ہو رہی تھی منشے سے، تو میں نے بتایا کہنے کا رفع کا کیا معنی ہے، میں نے مثال سے سمجھایا، وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ میں نے کہا اللہ تعالی نے یہاں اپنی 2 صفتیں خاص طور پر ذکر فرمائی ہے، غالب ہونا اور حکمت والا ہونا۔ معلوم ہوا ہے کہ یہاں کوئی ایسا کام ہوا ہے جو عام قاعدت کے مطابق نہیں تھا، جس میں خاص اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کو دخل دینا پڑا ہے، اور کوئی مر جائے تو اس کی روح کو اٹھا لینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں رفع جسمانی ہی مراد ہے، آیت کا سیاق اور سباق شروع آخر سارا اسی کی تائید کر رہا ہے۔ اب میں نے کہا ایک ذہن میں شبہ باقی رہ گیا تھا کہ یہ مان لیا کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر نہیں مرے، کوئی وسیلہ مسیح مرا ہے، اب یہ کہ وہ کہاں گئے کہ اللہ نے اٹھا لیا اپنے پاس۔ چلو ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ان پر موت آنی بھی ہے یا نہیں، اور آئے گی تو آسمانوں پر ہی آئے گی یا یہاں آئیں گے پھر آئے گی، کہاں آئے گی موت؟ اس کا جواب آگے دیا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائیں گے، ضرور ایمان لائیں گے مسیح علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے۔ اب اہل کتاب 7ویں آسمان پر رہتے ہیں یا 5ویں پر؟ جی زمین پر رہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ یہاں آئیں گے جہاں اہل کتاب رہتے ہیں، اس زمین پر وہ آئیں گے، اور اہل